یہ شعبان کا مہینہ بہت برکت کا مہینہ ہے۔ اس شعبان کے مہینے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان کا جو مہینہ ہے اس مہینے سے عام طور سے لوگ غافل رہتے ہیں، یعنی اس کی برکتوں سے غافل رہتے ہیں۔ جس طریقے سے اس کی برکتوں سے مستفید ہونا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے، لوگ غفلت کی وجہ سے محروم رہ جائیں۔ تو شعبان کے مہینے کی کیا فضیلت ہے، کیا برکت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اللہ کے سے کثرت سے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہماری عبادتوں میں اور ہماری نیکیوں میں برکت عطا فرما اور ہماری عمر کو طویل فرما کہ ہم رمضان کا مبارک مہینہ حاصل۔ تو رمضان کی تیاری کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تمہید ہے، یعنی رمضان کی تیاری کے لیے کرنے کا مہینہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے مہینے سے زیادہ اہتمام کے ساتھ کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں پایا۔ یعنی ایک تو آپ رمضان کے مہینے میں اہتمام سے روزہ رکھتے تھے چونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور اس کے بعد آپ شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے تھے، یعنی رمضان کے مہینے کے بعد کثرت سے آپ شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے تھے، اور اتنی اس قدر اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے تھے کہ آپ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے اور آخر کے چند دنوں کے روزوں کو چھوڑتے تھے، ترک کرتے تھے، تاکہ رمضان اور شعبان میں فرق واقع ہو جائے۔ یعنی 1 تاریخ سے رکھنا شروع کیے تو 26-27 تاریخ تک رکھے اور آخر کے 2-4 روزے چھوڑ دیے، ترک کر دیے، تاکہ فرق واقع ہو جائے کہ یہ شعبان تھا اس کا مہینہ اور یہ رمضان اب شروع ہو رہا ہے۔ اور دوسرا، شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے اور تاکید فرماتے تھے کہ لوگوں شعبان کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرو، شعبان کی تاریخیں یاد رکھنے کا اہتمام کرو، کیونکہ اگر شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام ہوگا، شعبان کی تاریخوں کا اہتمام ہوگا، تو پھر رمضان کے مہینے کا بھی ڈکلیریشن کلیئر ہوگا۔ اگر شعبان کی تاریخیں گڑبڑ ہو جائیں گی، شعبان کے چاند کو دیکھنے میں گڑبڑی ہو جائے گی، تو پھر ظاہر سی بات ہے کاؤنٹنگ میں رمضان کے مہینے میں اونچ نیچ ہوگی۔ تو شعبان کی تاریخوں کا اہتمام، دوسرا روزوں کی کثرت کا اہتمام، تیسرا دعاؤں کا اہتمام، اور چوتھا رمضان کے مہینے کا استقبال، کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کے لیے ہمیں پریپیئر کر دے، تیار کر دے کہ بھئی رمضان کا جو خیر و برکت کا مہینہ ہے اس کے لیے ہم ابھی سے تیاری کریں، کاروبار کو اس اعتبار سے ایڈجسٹ کر لیں یا سیٹ کر لیں کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے میں کوئی دشواری واقع نہیں۔ بھئی جو نوکری والے حضرات ہیں ان کا تو نوکری کا جو روٹین اور جو شیڈول ہے وہ اس کو ان کو فالو کرنا ہے۔ اب اس میں وہ یہ پلان کر لیں کہ بھئی رمضان کے مہینے میں ہماری نمازوں کو لے کر، اور خاص طور سے مسئلہ جمعہ کی نماز کا ہے، تو وہ جمعہ کی نماز کی چھٹیوں کو ابھی سے ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیں کہ بھئی جو ہے ہم رمضان کے مہینے میں چھٹیاں لیں گے، تو اس سے پہلے کے مہینے میں ہماری جو چھٹیاں ہیں، جو روٹین کی چھٹیاں ہیں، ان پر ہم کام کر کے رمضان کے مہینے کی چھٹیاں ہمیں چاہیے۔ اگر پاسبل ہو تو رمضان کے، اور کرنا چاہیے، اس سے بڑی نیکی اور خیر کیا ہے کہ رمضان کے آخر کا جو عشرہ ہے اس میں جو اعتکاف کا معاملہ ہے ابھی سے پلان کر کے چلیں، اپنے دفتروں میں، آفیسز میں، اپنی کمپنیوں میں ابھی سے جو ہے اس چیز کا آپ جو ہے چھٹیوں کی درخواست لگا کے چلیں کہ بھئی ہم ابھی چھٹی نہیں لے رہے، ہمیں رمضان کے آخر عشرے میں اللہ کی عبادت کے لیے اعتکاف کرنا ہے تو ہمیں چھٹی چاہیے۔ یہ نوکری پیشہ لوگ پلان کر کے چلیں، ہر چیز کی پلاننگ ہوتی ہے، شادیوں کی پلاننگ کرتے ہیں لوگ کہ بھئی دسمبر کے مہینے میں آخری تاریخوں میں شادی ہے تو اس کی چھٹیوں کا شیڈول بنا کے، تو رمضان کی بھی اس طرح ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ آپ خود بتائیں۔
تو رمضان کے مہینے کی اپنی عبادتوں کو سامنے رکھ کے اپنے کام کاج کو نوکری پیشہ لوگ اس اعتبار سے سیٹ کریں. جو تاجر حضرات ہیں یا جو روزمرہ کے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی پلان کریں. تاجر حضرات اگر ان کا سفر ہوتا ہے تجارت کا، ایک شہر سے دوسرے شہر سامان لانا اور یہ کرنا وہ کرنا، وہ رمضان سے پہلے جو ہے اپنے ان کاموں کو سے فارغ ہو جائیں کہ بھئی ہمیں رمضان میں سفر کی نوبت نہیں آئے، کیونکہ رمضان میں سفر میں ہو سکتا ہے ہمارا روزہ قضا ہو جائے، یا چلیے روزہ رکھ لیں، نمازوں کی ترتیب میں ہم آگے پیچھے ہو جائیں، جماعت سے نماز نہیں مل پا رہی ہے، یا تراویح میں قرآن ہم نہیں سن پا رہے. تو اپنی آپ کو اس طرح سے فراغت کر لیں. جو محنت کش حضرات ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے اس دنیا کے اندر وہ زندگی دی ہے محنت کرنے والی کہ روز کمانا اور روز کھانے والا جن کا معاملہ ہے، وہ طبقہ بھی ہے، وہ حضرات بھی اپنے سال بھر کی پلاننگ کریں کہ بھئی جہاں ہم جو ہے 500 روپے 400 روپے روز کے کماتے ہیں، تو اب یہ 500 روپے 400 روپے روز کا ہمارا جو ایوریج بنتا ہے کہ بھئی یہ ہمارا جو ہے آرام سے ہماری گھر بار کا خرچہ اخراجات اس سے نکل جاتا ہے. تو یا تو ہم سال بھر سے یہ پلاننگ کر کے چلیں کہ ہر مہینے ہم جو ہے اپنی اس کمائی میں سے کچھ بچت کر کے رکھیں گے کہ ہمارا 30 دن کا جو ہے وہ جو پورا کے پورا وہ 500 یا 400 روپے کے ایوریج کے حساب سے ہم اپنی جو ہے کمائی سے بچت کر کے رکھ لیں کہ رمضان کا پورا مہینہ ہم محنت مزدوری کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے، لیکن وہ سیونگ ہمارے پاس ہو رہی ہے. یا کچھ ایکسٹرا کام ایسا کر لیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جو 500 روپے کا جو آپ کا ٹارگیٹ ہے وہ 1000 روپے آپ کے کموا دے. یا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رزق کا کوئی ایسا انتظام کر دے کہ بغیر محنت مشقت کے رمضان میں ہمارے روزے بھی ہو جائے اور ہمارا جو ہے گھر بار بھی چل جائے. یہ تو اللہ تو رزاق ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی تھوڑی ہے. کمی کوتاہی تو ہمارے مانگنے میں ہے، ہماری پلاننگ میں. وہ عذر نہیں ہے کہ بھئی ہم محنت کرتے ہیں، ہم مزدوری کرتے ہیں، ہم ٹھیلا دھکاتے ہیں تو ہم کیسے کیا کہ ہم تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. یہ میرے بھائی یہ عذر نہیں ہے. اس عذر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ اگر آپ اس کی اس طرح سے پلاننگ کریں گے تو اللہ واقعی برکت دے گا، آپ کے لیے اللہ اسباب پیدا کر دے گا، اور بہتر طریقے سے آپ جو ہے رمضان کے روزے بھی رکھ سکیں گے، بہتر طریقے سے آپ رمضان میں عبادات. تو یہ شعبان کا مہینہ ان تمام پلاننگوں کو کرنے کا ہے، ان تمام طریقوں کی کام کاجوں پر جو ہے توجہ دے کے اپنے آپ کو رمضان کے لیے خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرنے کا ہے. ہوتا کیا ہے کہ یہ ساری پلاننگیں ہوتی نہیں ہیں اور رمضان کا مہینہ اسٹارٹ ہوا اور اس میں چیما گوئیاں بھاگا دوڑی یہ وہ اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں ہی پتہ چل رہا ہے کہ مہینہ گزرا. تو اس چیز پر بھی میں نے آپ کو ایک لمحہ فکریہ دے دیا، سوچنے کی اور غور کرنے کی چیز آپ کو دے دی. تو